في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر او كما قال علیہ الصلاة والسلام. حضرات سامعین، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، قابل احترام پردہ نشی مائیں اور بہنیں، اکابر علماء سنگڑا کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ حضرات نے مغرب کے بعد سے غالباً سن رکھی ہیں، اور انہی کی یاد میں یہ جو مکتب ہے، مکتب کا نام کیا ہے؟ جامع العلوم. یہ مکتب ہے جامع العلوم محلہ بسپدہ میں، اور اس کے ذمہ دار مولانا وسیع اللہ صاحب ہیں، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی حد تک خدمت لی ہے اور لے رہے ہیں. مکاتب کا نظام بھی فی زماننا بہت ہی اہم اور اشد ضروری ہے. تو یہ حضرات علماء جو اکابر سنگڑا ہیں، ان کی یاد میں یادگار کے طور پر یہ نظام تھوڑی دیر کا چلا ہے. اس نظام میں وعظ اور تقریریں جتنی ہوئی ہیں اور جو بھی آیات شریفہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان تمام ثواب کو، نیکیوں کو اپنے ان اکابر علماء کرام جو سر فہرست، جو مشہور علماء کرام ہیں، جیسے حضرت مولانا امیر شریعت اول حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ، اور امیر شریعت ثانی حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، اور حضرت مولانا امیر شریعت ثالث حضرت مولانا محمد جلال صاحب نور اللہ مرقدہ. پھر ابھی حال ہی میں ایک اونچے درجے کے مائے ناز عالم صوبہ اڑیسہ کی مشہور شخصیت حضرت مولانا سید عبد الحفیظ صاحب نور اللہ مرقدہ. پھر اس کے علاوہ اور بھی علماء اڑیسہ، علماء خاص کر سنگڑا ہی ایسا علاقہ ہے جس میں عام طور سے علماء کرام کی پیدائش ہوتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت دے رکھی ہے، اس علاقے کو. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی علماء کرام بالعموم اور بالخصوص علماء صوبہ اڑیسہ اور بالخصوص علماء سنگڑا، اللہ تعالیٰ نے جتنا پیدا کیے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدے بندے ہیں، اور جن کی وجہ سے اور جن کے سبب سے آج اہل سنگڑا، اہل سرزمین اڑیسہ پابند صوم و سیاحت اور رخسار پر داڑھی اور سروں پر ٹوپیاں اور سنتی لباس، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بدعت کا قلع کما کرنے والے، اور خصوصاً اس سنگڑی کی سرزمین میں قادیانیت کے سلسلے میں کام کرنے والے علماء کرام، یہ سب
حقدار ہیں، اخلاقی طور پر ان کا حق بنتا ہے کہ جو ان کے مابعد لوگ ہیں جن کو خلف کہا جاتا ہے. ایک لفظ ہے خلف اور ایک لفظ ہے خلف. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو خلف میں شمار فرماتے ہیں اور خلف میں اس کا شمار کر دیتے ہیں تو اچھی چیز ہے، خلف بننا بہت اچھی چیز ہے. لیکن خلف لام کے سکون کے ساتھ اگر یہ بنیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار ہے. قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، وہاں لام کے سکون کے ساتھ ہے، جنہوں نے ضائع کر دیا اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا. یعنی ان سے پہلے جو ان کے سلف صالحین تھے، سلف کہتے ہیں پچھلے زمانے میں علماء امت اور اکابر کو، اور خلف کہتے ہیں جو ان کے خلیفہ بنے، جو ان کا کام ان کی مشن کو آگے بڑھائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلف میں شمار فرمایا ہے، ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ان کے صحیح معنی میں جانشی بنے، خلف بنے، خلف نہ بنے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اور علامات قیامت میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ بعد والے لوگ اپنے پہلے والے